الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم۔ ترجمہ: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ نے کہا کہ آپ آج سے ہمارے یہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رفاہ عامہ کے لیے اس بادشاہ سے ایک درخواست کی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس آیت پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں فکر مند تھے، اور انہوں نے کہا کہ دولت کی حفاظت بھی میں پوری کروں گا اور اس کی آمد و خرچ کے ذرائع اور حساب کتاب سے میں خوب واقف ہوں۔ گویا یوسف علیہ السلام نے خود درخواست کر کے مالیات کا کام اپنے سر لیا تاکہ اس کے ذریعے سے عام لوگوں کی جو فلاح و بہبود اور ان کو پورا نفع پہنچا سکیں، جیسا کہ وہ جانتے تھے کہ آنے والے خوفناک قحط کے اندر نہایت مشکل حالات آنے والے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ نہایت خوش انتظامی سے مخلوق کی خبر گیری اور حکومت کی مالی حالت کو مضبوط رکھ سکیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کی عقل بھی کامل رکھتے ہیں، اور یہ کہ ہمدردی خلائق کے لیے مالیات کی قصوں میں پڑھنا جو نبوت کی شان یا اس کی بزرگی کے خلاف نہیں۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی نیک نیتی سے یہ سمجھے کہ فلاں منصب کا میں اہل ہوں اور دوسروں سے اچھا یہ کام کر سکتا ہوں، تو مسلمانوں کی خیر طلبی اور نفع رسانی کی غرض سے اس کی خواہش یا اس کی درخواست بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ اس کو اپنی جو خصوصیات ہیں اور اپنی جو تعریفی پہلو ہیں ان کا تذکرہ کرنا پڑ جائے تو یہ بھی جو ہے جائز ہے، اور یہ اس میں شامل نہیں کہ کوئی اپنی جو ہے تعریف کروانا چاہ رہا ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ جو شخص از خود امارت طلب کرے تو اس کا بار اسی کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، یعنی غیبی اعانت مددگار نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس وقت ہے جب ایسی جو پوزیشن ہے اس کا طلب کرنا محض نفس پروری اور دنیاوی قوت اور شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔